السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نفیس اکبر قاسمی۔ تقلید واجب ہے۔ اس زمانے میں تقلید کے بغیر دینی امور کو بجا لانا ناممکن ہے۔ ہر فرد کسی نہ کسی امام کا مقلد ہے۔ اگر کوئی چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید نہیں کرتا ہے تو اس کو غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے، پھر قرب قیامت تشریف لائیں گے تو کیا وہ بھی کسی امام کے مقلد ہوں گے؟ جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حنفی مسلک پر عمل کریں گے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہوں گے، حنفی مسلک کے مطابق فیصلے کریں گے، یا پھر انہیں اجتہاد کا درجہ حاصل ہوگا؟ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں علماء کرام اور مفتیان اعظام؟ چنانچہ کسی نے دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام سے فتویٰ پوچھا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھنے سے پہلے اس سلسلے میں علامہ یوسف بن نور ٹاون کراچی کا فتویٰ دیکھتے ہیں۔ فتویٰ دیکھنے سے پہلے یہ بات واضح رہے کہ مسئلہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھیں، ہو سکے تو اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ قائل کا سوال ہے، کیا تقلید واجب ہے؟ اگر تقلید واجب ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہی تقلید واجب ہے یا کسی اور کی بھی؟ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کی تقلید کریں گے؟ جواب سننے سے پہلے چند باتوں کا ذکر کرنا مناسب ہے۔ مسلمان کے پیش نظر اور اس کا مطمع نظر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے احکام کے ترجمان ہیں، اس لیے ان کی بھی اطاعت ضروری ہے۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو بالذات قابل اطاعت سمجھے۔ البتہ جن کی اطاعت کا حکم اللہ اور رسول دیں، ان کی اطاعت در حقیقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت ہے۔ مثلا جائز امور میں والدین کی اطاعت کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، لہٰذا والدین کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہی اطاعت سمجھی جائے گی۔ اسی طرح جو علماء و فقہاء کرام امت کو اللہ اور اس کے رسول اور جنت کی راہ کی ہدایت کریں، ان کی اطاعت در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی ہی اتباع ہے۔ قرآن و سنت کے احکام کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ان احکام کی ہے جن کو ہر عربی داں سمجھ سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ اسی طرح کی کئی آیتیں ہیں جو وعد و وعید اور اصولی مضامین پر مشتمل ہیں۔ دوسری قسم میں وہ احکام ہیں جن کے مفہوم و معانی تک ہر کس و ناقص نہیں پہنچ سکتا۔ مثلا اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں گی۔ لفظ قروء حیض اور طہر دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت میں اس لفظ کا کیا معنی ہے؟ کوئی ایک معنی مراد لینے کی صورت میں کئی احکام میں تبدیلی واقع ہوگی۔ یہ تعین مجتہد کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ اسی طرح ان احادیث مبارکہ کے مجموعے میں بعض احادیث ظاہری طور پر ایک دوسرے کی مخالف اور متعارض ہیں۔ ان میں تطبیق، جوڑ یا ترجیح کی کیا صورت ہوگی؟ یہ کام بھی ہر ایک کے بس کا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مسائل دینیہ حاصل کرنے کے 3 طریقے تھے۔ ایک خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، دوسرا طریقہ اجتہاد اور تیسرا طریقہ تقلید۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے یا ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات یا رابطہ آسان تھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت کر لیا کرتے تھے، لیکن جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات یا رابطہ نہیں رکھ سکتے تھے اور وہ حضرات اجتہاد کی صلاحیت رکھتے تھے تو وہ اجتہاد کر لیتے تھے، لیکن اگر ان میں اجتہاد کی صلاحیت اور ملکہ نہ ہو تو جو عالم دین مل جاتا اس سے تحقیق کر لیتے اور اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دین حاصل کرنے کے 2 ہی طریقے باقی رہ گئے، ایک اجتہاد، دوسرا تقلید۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس امت میں کئی مجتہدین پیدا ہوئے، لیکن ابتدا میں کسی مجتہد کے مسائل منضبط اور مدون نہیں تھے، اس لیے کسی خاص مجتہد کے تمام مسائل اجتہادیہ کی اطلاع حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان نہیں تھا، لہٰذا جس کو جو مجتہد مل جاتا اس سے اپنی ضرورت کا مسئلہ دریافت کر کے اس مسئلے میں اس کی تقلید کر لیا کرتے تھے۔ کسی خاص مجتہد کی پابندی نہ تھی، لوگوں کی طبیعتوں میں دین اور تقویٰ کے غلبہ کی وجہ سے اس کی ضرورت بھی نہ تھی۔ یہ سلسلہ 2 صدی کے آخر تک بلا کسی نکیر کے جاری رہا۔ جب 2 صدی ہجری میں مجتہدین کرام کے اصول و فروع کی تدوین اور ترتیب کا سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں میں ایک متعین مذہب کی تقلید کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن یہ سلسلہ موجودہ زمانے میں مروج 4 مذاہب تک محدود نہ تھا،
بلکہ ان کے علاوہ بھی بہت سے مجتہدین کے ماننے والے پائے جاتے تھے۔ 4 صدی ہجری میں جب مذاہب اربعہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کی کتابیں مرتب اور مدون ہو کر تمام دنیا میں پھیل گئیں اور ان مذاہب پر عمل کرنا آسان ہو گیا، اور ان کے علاوہ دیگر مجتہدین کرام کے مذاہب کے آثار رفتہ رفتہ مفقود ہوتے چلے گئے اور اب کسی نئے اجتہاد کی ضرورت نہ رہی، تو انہی چاروں مذاہب کے اندر تقلید شخصی کا انحصار ہو کر رہ گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے علاوہ ائمہ امام مالک، شافعی یا احمد ابن حنبل رحمہم اللہ میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے۔ جس امام کی اتباع اپنے اوپر لازم کر لی جائے تو تمام مسائل میں اس مذہب کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ ایک مسئلے میں ایک مذہب اور دوسرے مسئلے میں دوسرے مذہب پر عمل کرنا خواہشات نفسانی پر چلنا ہے، ایسا کرنا درست نہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخری زمانے میں تشریف لائیں گے تو ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کے مذہب کے مطابق عمل نہیں کریں گے، بلکہ وہ اجتہاد کریں گے اور اس کے مطابق فیصلے فرمائیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ انہیں وحی کے ذریعے پہلے ہی ہماری شریعت سکھلا دی گئی تھی اور وہ اس کے مطابق عمل کریں گے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ انہیں آسمانوں میں علم عطا کیا جائے گا، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ وہ قرآن کریم میں غور و فکر کریں گے، اس سے حکام سمجھیں گے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند کا مختصر سا فتویٰ۔ چنانچہ کسی سائل نے پوچھا ہے سوال، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں تشریف لائیں گے تو کیا آپ کا مذہب حنفی، شافعی، حنبلی یا مالکی ہوگا یا اہل حدیث؟ برائے کرم جواب دیں۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے جواب دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حنفی مذہب کے مطابق فیصلے فرمائیں گے، لیکن حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید کی ہے اور فرمایا کہ اس کی کوئی اصل نہیں، اور ایک نبی کی جلالت شان سے یہ بات بعید بھی ہے کہ وہ کسی مجتہد کی تقلید کریں گے، خود مجتہد ہوں گے اور اپنے اجتہاد سے فیصلے کریں گے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ دوستو، ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں۔ پھر ملتے ہیں جلدی ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔